پچھلی محفل میں ہم نے کھانے کے آداب پہ ایک حدیث پاک لکھی تھی نا. یس. کسی کو یاد ہے کہ اس میں 3 کون سے آداب تھے؟ جی زینب بتائیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. نہیں, جو حدیث پاک میں تھے. پچھلی محفل میں ہم نے حدیث پاک لکھی تھی نا. کھولیں کاپی اپنی جو پیچھے لکھا تھا. ہاں جی بتائیں آپ. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے. کاپی کھول لیں نا, یاد نہیں کیا نا آپ لوگوں نے. جی دائیں ہاتھ سے کھانا. ہاں جی. لفظ کیا تھے؟ اللہ کا نام لے. اللہ کا نام لے کے شروع کر. دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے آگے سے کھا. اپنے سامنے سے کھا. ہاں جی, اپنے سامنے سے کھا. تو ہم نے سامنے سے کھانے کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ اپنے آگے ہے وہی کھانا دوسرے کے آگے سے. ہاں جی. اور ایک بات اور ہم نے سمجھی تھی کہ اگر کوئی فنکشن ہو یا کپ پارٹی ہو یا بہت ساری ڈشیز ہوں, اس میں مختلف ڈشیز میں ہوتے ہیں نا مختلف کھانے, تو اس میں ہم ہاں جی, جو ڈش ہم نے جو بھی ڈش کھانی ہے, جو ڈش کی سائڈ ہماری طرف ہے ہم نے وہاں سے نکالنی ہے. بعض دفعہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ جیسے چاول ہوں اور اس میں گوشت ہو تو اس کو پورا کھول کے اس میں سے بوٹیاں نکالتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ بری بات ہے. ہاں جی, تو یہ کام نہیں کرنا. جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں سے ہم نے اپنی جو سائڈ ہے وہاں سے لے کے کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کھانے کے آداب پر ایک قرآن پاک کی آیت پاک لکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک جو ہے وہ کس کا کلام ہے؟ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ کس کی گفتگو ہے؟ کلام مطلب گفتگو, کسی کا کہنا. جیسے میں اب بات کر رہی ہوں نا, تو میرے منہ سے جو نکل رہا ہے یہ میرا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں, قرآن پاک جو ہے صرف اللہ پاک کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی ہمیں دے دیا. تو قرآن پاک کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اگر ہم کسی قرآنی آیت سے پہلے یہ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو اس کا مطلب, یا کہیں بھی اگر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ آگے جو آئے گا جملہ, جو الفاظ یا لائنیں جو بھی آئیں گی وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے. تو کھانے کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ نیچے دیکھیں سورہ اعراف لکھی ہے نا. قرآن پاک میں صورتیں ہیں نا مختلف. کتنی صورتیں ہیں؟ شاباش. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں, ان میں سے ایک صورت کا نام ہے اعراف. ٹھیک ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی کھانے پینے میں بھی ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی. ہم نے پہلے ایک محفل میں پڑھا تھا نا کہ فضول خرچی جو ہے وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ ہاں جی. تو کھانے پینے میں بھی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہم کھانے پینے میں بھی حد سے زیادہ خرچ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شیطان کا عمل جو ہم اپنا رہے ہوں گے. تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے. بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو. وہ کون؟ یہاں پہ ہم نے پڑھا نا بے شک وہ بے جا. وہ کا کیا مطلب ہے؟ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہاں پہ وہ کسے کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو. شاباش. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ بے جا, یعنی ضرورت سے زیادہ, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. ہاں جی بالکل. تو ہم نے
کھانے کے لیے بھی اگر کچھ خرچ کرنا ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی بھی اگر چیزیں بنانی ہیں یا خریدنی ہے تو اس میں ہاں جی فضول خرچی نہیں کرنی. جیسے اگر مثال دیں کیسے فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، آپ 10 لوگوں کا کھانا لوگے، وہ فضول خرچی نہیں ہوگی. اگر زیادہ لوگوں کا کھانا لوگے تو وہ فضول خرچی. ہاں جی، اب 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں نے کھانا کھانا ہے، لیکن آپ جب مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہو آپ کو چیزیں اچھی لگیں، صرف آپ کو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، تو اس لیے آپ 10 کی بجائے 15 لوگوں کا خرید کے لے آؤ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فضول خرچی ہو جائے گی. اور ایک بات اور ہوتی ہے، جب ہم کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں تو انہوں نے ظاہر مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے نا گھر والوں نے، تو انہوں نے تو اچھے اچھے کھانے بنانے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں دیکھ کے بڑا دل ہمارا کرتا ہے کہ ہم سارا کھا لیں، کرتا ہے نا ایسے. لیکن ہم نے اتنا ہی اپنی پلیٹ میں ڈالنا ہے جتنا ہم کھا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم پلیٹ بھر کے ڈال لیں اور ہم آدھی پلیٹ بھی نہ کھا سکیں اور باقی سارا ضائع جائے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ تو کھانے کی چیز اتنی ہی لینی ہے جتنی ہم آرام سے کھا سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھانا کہ آپ کا جو ہے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ میانہ روی سے کھانا چاہیے، یعنی تھوڑا مقدار اتنی کھانی چاہیے کہ آپ بعد میں جب پانی پئیں تو بھی آپ آرام سے پی لیں، یہ نہ کہ آپ پورا اتنا سارا کھانا کھا لیں اور جب پانی پینے کی باری آئے تو پھر پانی آپ کا نیچے ہی نہ جائے. ٹھیک ہے. اور جب اتنا زیادہ بھر جاتا ہے پھر ہمارے معدے نے اس کو ہضم کرنا ہوتا ہے نا، اس کو مکس کرنا ہوتا ہے، پھر ہضم کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس میں جب وہ مکس کرتا ہے معدہ تو اس میں گیسز بھی بنتی ہیں، اس میں لکوڈ بھی، پھر کھانے سے لکوڈ بھی نکلتا ہے، اور پھر ہمارے معدے میں جو ایسڈز بھی ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں جو کھانے کا ہضم کرتے ہیں. تو جب ہمارے معدے میں سارا یہ عمل ہو رہا ہوگا کھانے کو ہضم کرنے کے، تو اس میں سے جو گیسز ہوں گی، اگر ہمارا معدہ جو ہے وہ پورا فل بھرا ہوا ہوگا، اگر ہمارا معدہ فل بھرا ہوا ہوگا تو وہ جو گیسز جنہوں نے معدے کے اندر گھوم کر کھانے کو ہضم کرنا ہے ان کو جگہ ہی نہیں ملے گی گھومنے کی. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. جب پورا فل بھرا ہوا ہوگا تو اس میں اگر گیس نے گھومنا ہو تو وہ گھوم نہیں نہ سکے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پریشر ڈالے گی، یا تو وہ پریشر اوپر کو آئے گا یا پھر نیچے کو جائے گا. تو پھر وہ جب پریشر پڑے گا تو پھر ہمیں ہارٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمارا سانس بھی رک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ہمارے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا جو ہے وہ فضول خرچی، اور ساتھ میں جو کھانے کی مقدار ہے اس میں بھی ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا. جتنی ہمیں بھوک ہے، اگر ہمیں فرض کریں ہمارا پورا پیٹ جو فل، جب ہم کہتے ہیں نا میرا پیٹ تو فل بھر گیا، اب تو کچھ کھانے کی گنجائش نہیں رہی، وہ ہم نے اندازہ لگانا کہ ہمارا جو پیٹ فل بھرتا ہے نا، اگر وہ 2 روٹی سے بھرتا ہے نا، بالکل فل جو بھرتا ہے وہ 2 روٹی سے بھرتا ہے، تو ہم نے 2 روٹیاں نہیں کھانی، ہم نے 1.5 روٹی کھانی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں ظاہر ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پیاس لگتی ہے نا، آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد، یا 15-20 منٹ کے بعد. تو ہم جب پانی پئیں گے تو اگر پانی کے اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ہوگی تو پانی کہاں جائے گا؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے کھانا کھا لیا اور پانی کی گنجائش نہ ہو تو ہمیں پیاس لگ رہی ہو، اور پیاس اتنی شدید ہو کہ وہ برداشت نہ ہو، تو پھر اس سے بھی انسان کو بیماری کوئی نہ کوئی لاحق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاس نا کوئی غیر مسلم حکیم تھے. وہ گئے مسلمانوں کے جو علاقہ تھا وہاں پر کہ میں یہاں پر جا کر دیکھتا ہوں کہ ان کے اگر کوئی مریض ہوں تو ان کا علاج کروں. وہ کافی عرصہ وہاں رہے. حکیم صاحب جو ہیں غیر مسلم تھے، کوئی بھی مسلمان ان کے پاس مریض نہیں آتا تھا. تو کافی انہوں نے سوچا، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے آخر. تو پھر انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ لوگ میرے پاس دوائی لینے کیوں نہیں آتے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتے اور پیتے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیسے کھاتے اور پیتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہم نہ زیادہ کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، اور نہ بالکل تھوڑا سا کہ پیٹ بالکل خالی رکھیں کہ انرجی ہی نہ رہے، کچھ کام کرنے کی انرجی نہ رہے، اور نہ اتنا بھر کے کھا لیتے کہ ہماری طبیعت آوازار ہو جائے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا سب جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو اسی طرح سے ہم اپنا کھانے پینے کی روٹین جو ہے وہ صحیح رکھتے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے تب پیتے ہیں.
یہ نہیں کرتے کہ جب پیاس نہیں لگتی تو پانی پیے جاؤ. اگر مجھے اب بوتل اچھی لگتی ہے لیکن میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے, نہ مجھے وہ ضرورت ہے, پیاس بھی نہیں لگ رہی, لیکن بوتل مجھے اچھی لگتی ہے, صرف وہ اچھی لگنے کی وجہ سے میں بوتل پیے جاؤں, تو یہ غلط بات ہے. تو اس حکیم نے جب یہ سنا کہ یہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل 100% معدے کو صحت مند رکھنے کا نسخہ ہے, کہ جو اگر اس پہ عمل کرے گا اس کا معدہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا, اور جس کا معدہ خراب نہیں ہوگا, جس کا معدہ صحیح رہے گا, اس کو بیماریاں بہت کم لگتی ہیں. زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کھانے کے آداب اپنا لیں تو ہم کیا ہوگا, صحیح رہیں گے, بیمار نہیں ہوں گے. ہاں جی, اور ایکٹیو رہیں گے. تو اب آپ نے جو کھانے کے آداب سیکھے ہیں اب تک, اس پہ عمل کریں گے. تو ابھی تک کتنے آداب پر عمل کر رہے ہیں؟ کون کون سے جو کھانے کے آداب سیکھے ہیں آپ نے, اس میں سے کس کس پر عمل کر رہے ہیں؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اور کھانے کی دعا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. شاباش شاباش, ٹھیک ہے. اب اور آج ہم نے کیا, ہاں جی, کیا سیکھا کہ ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے. ضرورت سے کھانے کی چیزوں پر جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا ہے, اور کھانا بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنے بہن بھائیوں کو بتائی تھی آپ نے یہ باتیں؟ باقی جو آپ کے گھر میں بہن بھائی ہیں ان کو بتائی تھی؟ تو یہ بات تو نہیں نا, ہم نے سب سے پہلے شروع میں جب محفل شروع کی تھی تو ہم نے یہ بات سیکھی تھی نا کہ ہم جو اچھی بات ہم سیکھیں گے دین کی وہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے. تو دوسروں کو سکھائیں گے, اس سے کیا ہوگا, دوسروں کو سکھائیں گے اس سے کیا ہوگا, ثواب ملے گا ہمیں. ہاں جی, آپ نے ایک بات سیکھی اچھی, اس پہ عمل کیا, پھر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو سکھائی, تو آپ جو عمل کر رہے ہیں اچھا, اس کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے, لیکن آپ کے کہنے پر جو دوسرے بہن بھائی عمل کریں گے وہ اس کا بھی ثواب ملے گا. ہاں جی, تو پھر جب ثواب ملے گا تو اس کا مطلب کیا, جنت میں جائیں گے, جنت کے گفٹس بنیں گے آپ لوگوں کے. تو آپ لوگ نہیں چاہتے کہ گفٹس ملیں جنت میں؟ جب جنت میں لوگوں کے بہت سارے گفٹس ہوں گے اور آپ کا ہاتھ خالی ہوگا تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ جنت کے گفٹس تو ہم نے یہاں دنیا سے ہی لے کے جانے ہیں, وہاں پہ سے تو کوئی شاپنگ نہیں ہوگی. ہم نے جو بھی جنت کے گفٹ بنانے ہیں وہ یہاں بنانے ہیں دنیا میں. تو پھر آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں آپ کے پاس بھی ڈھیروں ڈھیر گفٹ ہو؟ تو گفٹ بنانے کا, جنت کے گفٹ حاصل کرنے کا, بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی بات پر عمل کرتے ہیں نا تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھا دیں. آپ نے ایک عمل کیا, اگر اس ایک عمل سے آپ کو ایک نیکی ملی, آپ وہی بات 100 لوگوں کو سکھا دیں تو آپ کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 101. ایک آپ کی اپنی 100 لوگ جو کریں گے تو کتنی ہو گئی؟ 101. اب وہ جب آپ 100 لوگوں کو سکھائیں گے پھر ان کو کہیں گے آپ نے آگے بھی سکھانی ہے. اب وہ 100 لوگ, اگر ہر بندہ جو ہے وہ ایک بندہ 2 کو سکھائے تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 100 آپ نے سکھایا, انہوں نے آگے 2 لوگوں کو سکھایا تو 200 ان کے ہو گئے, 300 ہو گئے, اور ایک آپ کی, تو 301 کیا آپ نے ایک عمل, اور آپ کو گفٹ کتنے ملے؟ 301. تو ہے نا مزے کی بات؟ تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر اب وہ بھولیں گے تو نہیں؟ تو آج جو آپ نے سیکھا ہے وہ سارا بتانا جا کے, ٹھیک ہے, ممی کو بھی, بابا کو بھی, اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی, اور آپ کے فرینڈس بھی ہوں گے, آپ کے فیملی کے کزنز بھی ہوں گے, اور بھی ہوں گے نا, بہت سارے بچے ہیں نا آپ کی عمر کے, یا آپ سے بڑی آپیز ہیں, بھائی ہیں, یا چھوٹے ہیں, تو ان سب کو آپ نے سکھانا, اور سکھاتے ہوئے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, پیار سے سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ہے. میں آپ کو یہاں پہ ڈانٹ کے تو نہیں نا سکھاتی, مارتی تو نہیں ہوں, سمجھاتی ہوں نا, تو آپ نے بھی ایسے سمجھانا, آرام سے, پیار سے. جب آپ خود کریں گے نا تو جو آپ کے کزنز ہوں گے, آپ کے فرینڈز ہوں گے, وہ آپ کو دیکھ کے وہ خود بخود کرنے لگ جائیں گے, آپ کے بہن بھائی جو ہیں.
جب وہ آپ کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ ان کو بتاؤ گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سے مجھے پھر ثواب ملے گا اور میرے جنت میں گفٹس بنیں گے. جب ان کو یہ بات پتہ لگے گی وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں بھی سکھاؤ، ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کریں گے نا آئندہ؟ لکھ لیا سب نے؟ جی جلدی سے لکھ.